مجھے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کی گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 2 لفظوں میں بتائیے کہ دین کیا ہے، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا اور کہوں گا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ رسول کریم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے، اور یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا اگر ان کی محبت نہ ہو، پھر بت کدا تصورات رہ جاتے ہیں اگر ان کی محبت درمیان سے نکال دی جائے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق خاطر، یہ دین ہے۔ حضور کا نام دین ہے۔ اقبال نے تو اپنے سارے کلام کا رس نچوڑ کے، وہ کہتے ہیں کاغذ پہ کلیجہ نکال کے رکھ دیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے قدموں تک لے جا، یہ سارا دین ہے، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہے۔ اگر تو ان کی چوکھٹ تک پہنچ گیا تو یہ دین ہے، ان کی چوکھٹ تک پہنچنا ہی دین ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پوچھتے میرا ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، فا تاکیبیہ، پس اس کے بعد علماء کہتے ہیں کل مستتر ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو مقدر مانا جائے گا، تو مانا یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے پاس آ گئے، اور تیرے سے آ کے جب میرا پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، جب تم طلب میں نکلے ہو تو وہ دور نہیں، وہ نیڑے ہی ہے، مل جائے گا۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے ہیں، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے ہیں تو پھر میں دور ہوں؟ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے ہیں، محبوب جو تیرے تک آ گئے ہیں وہ میرے تک آ گئے ہیں، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے نا۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ محبوب تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھتے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اسلام نے ہمیں نظم دیا ہے، سجدے 2 ہوں گے، رکوع 1 ہوگا، سجدوں میں تسبیحات یا 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی یا 7 ہوں گی، اس طاق کے عدد کو برقرار رکھا جائے گا۔ رکوع میں اعتدال ہوگا کہ سر اور پیٹھ برابر ہوگی، سجدے میں اتنے عضو کا یوں لگنا ضروری ہوگا، قیام میں یوں ہوگا، جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ایک ایک انداز میں آپ کو منظم رکھا گیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ نظر سجدے کے وقت کہاں ہوگی، قیام کے وقت کہاں ہوگی، رکوع کے وقت کہاں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑھی میں ہاتھ لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر عمل کثیر سے روکا گیا، ایک نظم دیا ہے۔ تو پوری زندگی جب منظم ہو جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جاتا ہے، اور جب زندگی بے ہنگم ہوگی تو پھر طبیعت میں غیر مری قسم کا تقدر ہوگا، بعض کا انسان محسوس نہیں کرتا، ان چیزوں سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ رکھی ہونی چاہیے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اولو النہا والاحلام، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو بالغ حضرات ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد صفوں کی ترتیب یہ ہے، پہلے مرد ہوں، بالغ ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہوں، پھر خواتین کی صفیں ہوں۔ تو ہمیں شریعت نے یہ ساری ترتیب دی گئی ہے۔ صفوں کو سیدھا کرنے پہ باب تسویۃ الصفوف دیکھیں، آقا کریم کتنا زور دیتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے، کہ صفوں کو سیدھا کرو گے تو سیدھے رہو گے ورنہ تمہارا دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنے کی ترغیب دی گئی، مرتب کیا گیا، جنگوں میں صف بندی کی گئی، اور ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ
اثر مرتب ہوتا ہے، اس طرح اپنے لباس میں، اپنی وضاقتہ میں، ان ساری چیزوں میں صفائی ستھرائی، نظم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے میلے تھے، تو فرمایا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے ان کو صاف کر لے؟ اور ایک آیا اس کے بال الجھے ہوئے تھے، فرمایا من کانا لہو شعر فلیکرم، ہو جو بال رکھے پھر ان کو سوار کر کے بھی رکھے، الجھے بال نہ رکھے۔ تو یہ ہر چیز کے اندر ایک نظم ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل احلام ہیں اور اہل فہم ہیں اور بالغ مرد حضرات بڑے عمر کے ہیں، وہ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر جو اس سے قریب ہیں، یعنی اس کے بعد پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس کا اس طرح صفوں کی ترتیب ہوتی چلی جائے۔ اور فرمایا جس طرح بازاروں میں اختلاط ہوتا ہے کہ بازاروں میں کوئی اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا آ گیا، کبھی خاتون آگے آ گئی، فرمایا جو بازاروں کے اندر اختلاط کا انداز ہوتا ہے وہ یہاں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جس طرح لوگ بیہودہ بولتے ہیں بازاروں میں، کوئی آواز لگا رہا ہے، کوئی اوئے کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہا نہیں ایسا نہیں، تمہارے لہجوں میں بھی ترتیب ہو، تمہارے انداز میں بھی حسن ہو، تم کھڑے ہو تو اچھے لگو، تم بیٹھے تو اچھے لگو، رکوع کرتے ہوئے کہا ایک ساتھ جاؤ۔ اس طرح جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کے بارے میں سخت مذمت کی کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح ترتیب دی تاکہ ایک دم جائیں رکوع میں، ایک دم کھڑے ہوں، ایک دم سجدے میں جائیں، ایک دم سجدے سے اٹھیں، ترتب قائم رہے، حسن قائم رہے، اول النہا بڑی عمر کے آگے ہوں، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر خواتین، تو بے ہنگم قسم کا اجتماع نہ ہو، خوبصورت اور منظم اجتماع ہو۔ یہ شریعت کا مقصود ہے، یہ نظم رہے، خوبصورتی رہے، یہ شریعت کا نظم ہے۔ اور جب یہ کچھ سال ایسا ہوتا ہے تو پھر خود بخود ترتیب بنتی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس سے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے اگر صفیں ٹھیک نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کا حضور نے احتیاط کے ساتھ لحاظ کرنے کا حکم ارشاد